معزز سامعین کرام، دین ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی محبوب ترین جگہ مسجد میں بیٹھ کر قصص الانبیاء کے سلسلے کی اس ایک اہم ترین کڑی سیرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے یہاں اکٹھا کیا ہے ہماری حاضری قبول فرمائے، دنیا آخرت میں سعادت کا ذریعہ بنائے، اور اسی طرح سے جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کا خاص کلمہ، اس کی روح اور اس کی ایک عظیم نشانی ہے، جن کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ آج کے اس ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ ان کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہوگا، جیسا کہ آج کے درس کا عنوان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش۔ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے 4 طرح کی پیدائش کا نمونہ ہمیں اور آپ کو دکھلایا ہے کہ بغیر کسی ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسی طرح سے بغیر ماں کے صرف ایک مرد کے بدن سے کھینچ کر حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اسی طرح سے مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے تمام دنیا کو پیدا فرمایا، یعنی انسانوں سے بہت سارے مرد و عورت سے اللہ نے زمین کو بھر دیا۔ 3 قسمیں ہوئی، اس طرح سے 4تھی قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے صرف ایک ماں کے بطن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں اپنے قدرت کی ایک نشانی قرار دیا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ کا بھی مختصر تذکرہ کریں گے، جن کا ذکر کرتے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا، منتخب کر لیا آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے منتخب کیا کہ انہیں اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، انہیں زندہ کیا، فرشتوں سے سجدہ کرایا، بہت ساری چیزوں کا علم دیا، جنت میں رکھا اور اپنی حکمت کے تحت سے دنیا کے اندر انہیں بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے منتخب کیا کہ اس دنیا کے اندر جب شرک و بت پرستی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا رسول بنا کر کے نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اس کے بعد پھر انہی کی نسل میں سے آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا، جنہیں بہت ساری باتوں میں آزمایا اور جس میں سب میں وہ پورے اترے۔ اللہ رب العالمین انہیں اپنا خلیل بنایا، انہیں لوگوں کا پیشوا اور امام بنایا، اور ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں آگے آنے والی نسلوں کے لیے ان کی نسل میں اللہ رب العالمین نے نبوت رسالت کو رکھ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے لوگ آئے سب انہی کی نسل میں سے آئے، چاہے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں جیسا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں جیسا کہ آگے چل کر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور پھر آگے
عیسیٰ علیہ السلام تک سب انہی کی نسل میں سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وہ آل عمران، آل عمران کو اللہ نے منتخب کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے لیے اللہ رب العالمین گویا کہ تمہید باندھی، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے اس لیے ان کے نانا کا تذکرہ کیا کہ آل عمران کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔ آل عمران سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور عیسیٰ علیہ السلام خود ہیں، انہیں اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔ جیسا کہ اسی سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین نے آگے چل کر فرمایا ہے کہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم تمہیں اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے دنیا کی عورتوں میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم جن کا تذکرہ بھی ہم کرنے والے ہیں، یہ دنیا کی باکمال عورتوں میں سے ایک تھی، سب سے افضل عورتوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے، تم کو چن لیا اور تم کو پاک بنایا ہے اور جہان کی عورتوں میں تم کو منتخب کیا ہے، یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا تذکرہ اس انداز میں کیا ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ 4 خواتین تمام جہان کی عورتوں میں سب سے افضل ہے، ان میں سے ایک مریم بنت عمران ہے، اور دوسری فرعون کی بیوی آسیہ ہے، تیسری خدیجہ بنت خویلد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، اور چوتھی ہے فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ یہ 4 عورتیں پوری دنیا کی افضل ترین عورتوں میں سے ہیں، سب سے افضل عورتیں ہیں۔ بلکہ انہی کے ساتھ ایک حدیث کے اندر عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی تذکرہ آیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے جس کی حدیث نمبر 3769 ہے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو کامل بہت ہوئے، مرد بہت کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران یہ کامل ہوئی، اور عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ سرید کا کھانا جسے سالن کے اندر روٹی توڑ کر جو بنایا جاتا تھا عرب کے اندر، بڑی مرغوب غذا تھی اور بہت افضل کھانا مانا جاتا تھا، بڑے خاص مواقع پر بنایا جاتا تھا، تو آپ نے ان کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہ اے فاطمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سرگوشی کی تھی، یعنی کان میں چپکے سے کچھ آپ سے کہا تھا، تو ایک بار جب سرگوشی کی تو آپ رو پڑی تھی اور دوسری بار سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑی تھی، وہ کیا بات ہے ذرا مجھے بتلاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتلایا، کہا کہ پہلی بار جب آپ نے سرگوشی کی تو کہا کہ آپ اپنی اس بیماری میں وفات پا جائیں گے، تو یہ سن کر کے میں رو پڑی، اور دوسری بار پھر آپ نے مجھے اپنے قریب کیا تھا اور میرے کان میں چپکے سے جو بات کہی تھی، سرگوشی کی تھی، وہ یہ تھی کہ تم جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہوں گی سوائے مریم بنت عمران کے، مریم بنت عمران کو چھوڑ کر باقی جنت کی تمام عورتوں کی تم سردار ہوں گے۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ مریم بنت عمران کی تمام عورتوں پر فضیلت بتلائی، تمام عورتوں میں سب سے افضل ترین عورت، اور واقعی مریم کے معنی ہی ہوتے ہیں عابدہ، عبادت گزار کے، فرمانبردار کے، اور یہ
ان کی والدہ نے انہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا، بڑی عبادت گزار۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی حکم دیا تھا کہ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم اللہ رب العالمین تمہیں چنا ہے، تمام جہان کی عورتوں پر تمہیں فضیلت بخشی ہے، تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں پاک کیا ہے، تو تم اپنے رب کے لیے خصوصی طور پر فرمانبرداری کرو، اللہ کی عبادت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے بعد وہ اور لمبا قیام کرتی، بڑی عبادت میں اور محنت کرنے لگے، اور اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت فرمائی تھی کہ دنیا کے اندر ہی یہ اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی تھی اور جنت سے ان کے لیے پھل اترتے تھے۔ یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی۔ تو اس طرح سے ان کی یہ فضیلت ہے۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے انہیں قبول کیا تھا، کس طرح سے انہیں فضیلت بخشیدہ فرمائی تھی۔ دراصل ان کی والدہ جن کا نام حنہ بنت فاقود ہے، حنہ بنت فاقود، یہ خود بھی بڑی عبادت گزار تھی، اللہ کی بڑی نیک بندی تھی، اور ان کے والد جن کا نام عمران تھا، موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور یہ انہی کی نسل سے بھی تھی۔ آگے چل کر کے داؤد علیہ السلام کی نسل سے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، اور ان کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور عمران بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عابد تھے، بلکہ مسجد اقصیٰ کے اندر بڑے بڑے عابدوں کو نماز کی امامت کرایا کرتے تھے۔ تو ان کی والدہ کو مفسرین کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف تو یہ بھی بات کہی جاتی کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی، دوسری طرف آگے چل کر کے یہ بھی کہا گیا ہے کہ زکریا علیہ السلام جنہوں نے ان کی پرورش کی تھی، جو ان کی کفالت کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے، ان کے نکاح میں ان کی بہن تھی جن کا نام اشیاء تھا۔ حالانکہ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ان کے نکاح میں جو عورت تھی اشیاء، وہ ان کی بہن نہیں بلکہ ان کی خالہ تھی، لیکن ایک طرف یہ بات کہی گئی ہے کہ بہن تھی، تو پتہ یہ چلا کہ ان کے علاوہ بھی ان کی والدین کی اولاد تھی۔ دوسری جگہ جہاں ایک موقع پر جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور لے کر کے آئی، تو قوم نے ان کو جن الفاظ سے مخاطب کیا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ قوم نے جب دیکھا کہ مریم کے گود میں ایک بچہ ہے، حالانکہ ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو کہا کہ اے ہارون کی بہن، یہ تم کیا کر بیٹھی؟ تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہیں تھا، نہ تمہاری عورت کوئی زانیہ عورت تھی، بغیہ تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ لقد جئت شیئا فریہ، تم یہ بہت برا کام کر کے آئی، بڑا عجیب کام تم نے کیا ہے۔ تو انہیں جو مخاطب کیا تو یا اخت ہارون کہہ کر مخاطب کیا، اے ہارون کی بہن۔ اس سے بھی مفسرین نے کہا کہ ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ اور بھی باتیں کہی گئی ہیں، کسی نے کہا کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون، اسی طرح ان کی نسبت کی گئی کہ ان کی نسل سے تھی، اس لیے کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن۔ ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ان کے دور میں ایک عبادت گزار تھے جو انہی کی طرح عبادت کرتے تھے، بڑے عابد و زاہد مشہور تھے، تو لوگوں نے مشابہت میں کہہ دیا کہ تم ایسے ہی ہو جیسے ہارون، یعنی ہارون کی بہن لگتی ہو۔ جیسے کوئی آدمی کسی بھی چیز میں کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہو، کسی بھی ہنر میں، کسی صفت میں، عبادت میں یا تقریر میں یا اس طرح علم میں یا کسی چیز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تو فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے۔ تو عبادت گزار تھے ہارون، اس لیے کہہ دیا گیا کہ تم تو ہارون کی بہن لگتی ہو۔ تو اے ہارون کی بہن، یعنی اے ہارون کی طرح عبادت کرنے والی، یہ کیا کیا تم نے؟ ایک قول یہ بھی ملتا ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ واقعی ان کے بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا، وہ عبادت گزار تھے۔ تو بھائی بھی عبادت گزار، ماں بھی عبادت گزار، باپ بھی اچھا آدمی تھا، عبادت گزار تھا۔
تو یہ تم نے کیا کیا؟ تو یہ دونوں باتیں بتلاتی ہیں کہ شاید ان کے ماں کے پاس اور بھی اولاد تھی، بہن تھی، بھائی بھی تھے، اور یہ کہا گیا کہ ان کو اولاد نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اولاد ہونے کے بعد رک جاتی ہے اور بڑی عمر تک پھر کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ ایسے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جن کو ایک بچہ ہوا، اس کے بعد پھر بڑی عمر تک کوئی دوسری اولاد نہیں ہوئی۔ یہ بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جو بھی رہا ہو، تو مفسر کہتے ہیں کہ ان کی ماں حنا بنت فاقود کو یہ اولاد نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک بار دیکھا کہ چڑیا اپنے بچے کو کچھ کھلا رہی ہے، تو ان کے دل کے اندر اولاد کی خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے۔ بہت ساری عورتوں کو ہوتا ہے کہ ان کے بچے ہوتے ہیں لیکن بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں پھر اس کے بعد نہیں ہوتی ہے، تو وہ خواہش ہوتی ہے کہ پھر بھی اولاد ہو اور اولاد چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے، اور پھر اسی وقت ہی انہیں حیض چالو ہوا، اور اس کے بعد ان کے شوہر ان سے ملے تو وہ حمل سے ہو گئے، اور حمل ٹھہرنے کے بعد پھر ان کے بعد میں ان کے شوہر کا انتقال بھی ہو گیا۔ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بھی مجھے اولاد ہوگی میں اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور یہ ان کے زمانے میں اس طرح سے نظر مانی جاتی تھی، ان کی شریعت میں چیز جائز تھی کہ کسی کو اللہ کے گھر کی صاف صفائی کے لیے، خدمت کے لیے، عبادت کے لیے وقف کر دیا جائے اور اس سے اپنا دنیا کا کوئی کام نہ لیا جائے۔ لیکن یہ صرف لڑکوں کے لیے مانی جاتی تھی، اور لڑکے یہ کام کرتے تھے، اور آگے چلتے جب انہیں لڑکی پیدا ہوئی تو اس پر بھی حیران ہوئی، لیکن چونکہ نظر مانی تھی اس لیے اپنی نظر انہوں نے پوری کی، اللہ رب العالمین سے قبول بھی کیا۔ اسی بات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم، کہ جب مریم کی ماں یعنی عمران کی بیوی نے جب یہ کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نظر مانتی ہوں کہ میں اس کو تیرے لیے آزاد کرتی ہوں، انی نذرت لك ما في بطنی محررا، اسے میں آزاد کرتی ہوں۔ محرر کے معنی ہوتا ہے جس کو دنیا سے کوئی کام نہ لیا جائے، اللہ کی بات کے لیے وقف کر دیا جائے۔ یہ ان کی شریعت میں تھا لیکن اس شریعت کے اندر یہ جائز نہیں، یہ رہبانیت ہے اور یہ اس شریعت کے اندر جائز نہیں کہ کوئی آدمی اس طرح سے دنیا کا کام نہ کرے اور صرف عبادت کے لیے وقف ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ نظر مان لی، اور آگے چل کر کے جب انہوں نے اسے جنا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب پیدا ہوئی تو دیکھا کہ یہ تو لڑکی ہے، تو کہا اے میرے رب میں نے ایک لڑکی کو جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ اس نے جنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قول بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کو معلوم ہے تو جو تم نے جنا ہے، اور ان کی ماں کا بھی قول ہو سکتا ہے کہ مریم کی ماں نے کہا کہ اللہ میں نے ایک لڑکی کو جنا ہے اور تو جانتا ہے کہ لڑکی ہے، یہ میں نے تو نیت مانی تھی، میں یہ سوچ کر نیت مانی تھی کہ لڑکا ہوگا اس کو اللہ کے واسطے وقف کر دوں گی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے اتنے نیک بندے جو بھی گزرے ہیں، چاہے انبیاء ہو چاہے انبیاء کے علاوہ دیگر اولیاء ہو، انہیں بھی غیب کا علم نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ چونکہ نظر انہوں نے مانی تھی اس لیے نظر انہیں پوری کرنی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر جو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورتیں مردوں سے کم نہیں ہیں یا دونوں برابر ہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں، جو عورتوں کو دے رہے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے مرد عورت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو الگ الگ ساخت میں پیدا کیا، الگ الگ مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو آدمی
इस हकीकत को झुटलाए और कहे कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं, मैं यही समझता हूं दोनों बराबर हैं, तो वो आदमी अकल से भी अंधा है। और देखें, इस तरह से अगर कोई लड़के की परवरिश लड़की की तरह करे तो जहां वो खुद आदमी अकल से अंधा है और गलत कर रहा है, वही उस लड़के के ऊपर भी जुल्म कर रहा है। एक लड़की की परवरिश लड़की की तरह आप करेंगे तो आगे चल करके उस लड़के को ही तकलीफ होने वाली है। उसी तरह से बिल्कुल अगर एक लड़की की परवरिश आप लड़के के अंदाज में करेंगे, उसको लड़का बनाकर रखेंगे, तो आगे चलकर उस लड़की को भी तकलीफ होने वाली है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जो भी बनाया है, लड़का बनाया है तो लड़के की तरह उसकी परवरिश करें, उसके हुकूक का ख्याल रखें, लड़की बनाया है तो लड़की की तरह उसकी हुकूक का ख्याल रखें और उसकी परवरिश करें। इसी में दोनों की भलाई है। और अपने जहन से बात निकाल ही दे कि लड़का लड़की दोनों बराबर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने पैदा किया उसने नहीं किया तो हम कौन होते हैं? इसीलिए ऐसे लोगों पर लानत भी भेजी है जो लड़का होकर के लड़कियों की मुसाविर इख्तियार करते हैं, या लड़की ऐसी लड़कियों पर लानत भेजी है जो लड़की होकर के लड़कों की मुसाविर इख्तियार करते हैं। ऐसा देखा गया है कि लड़की की परवरिश लड़कों के अंदाज में की गई, बाद में उनकी शादियां नहीं हो रही, वो घर बसाने के लायक नहीं रह जाती है, उनकी जिंदगी बेमकसद हो जाती है। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गोया क्या है नुक्ता दिया कि वो नहीं सकते तो उनसा लड़का लड़की दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। लिहाजा ये पैगाम हमें मिला और इसकी तफसील भी अगर कुरान हदीस के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे मामलात में दोनों के हुकूक अलग अलग, और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको जिस मकसद के लिए जिस काम के लिए पैदा करता है उसको उसी तरह पैदा करता है। अल्लाह का ये उसूल है, ये कायदा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी नफ्स को उसकी ताकत और तकलीफ नहीं देता है। जिसको जैसा पैदा किया है, जितनी उसकी कैपेसिटी रखी है, ताकत रखी है, उतना ही उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकल्लफ भी किया है। उसके बाद मरियम की मां ने इस बात के इजहार के बाद कि लड़का ये तो लड़की है और लड़का लड़की दोनों बराबर नहीं हो सकते, उसके बाद कहा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा है। देखिए, बच्चों का नाम भी अच्छा रखना चाहिए। मरियम नाम उन्होंने रखा, मरियम का माना उनकी जुबान में होता है इबादत गुजार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ बाप का यह हक बतलाया है कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखें। लोग नए नाम के चक्कर में बहुत सारे खराब नाम भी रख देते हैं जो बेमाना होते हैं, और या तो नाम माने के एतबार से अच्छा हो या तो नेक लोगों के नाम पर नाम हो, ऐसा नाम रखना चाहिए। इसी तरह से इस आयत करीमा से भी मालूम होता है कि नाम रखने का हक जिस तरह से बाप को है उसी तरह से माँ को भी है। माँ भी नाम रख सकती है। उनकी माँ ने कहा वह इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने उनका नाम मरियम रखा है। दूसरी बात ये मालूम हुई कि पैदाइश के दिन ही नाम रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि 7वें दिन ही नाम रखा जाए, पहले दिन भी नाम रख सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि आपने फरमाया कि आज रात मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है, मैंने उसका नाम अपने बाप के नाम इब्राहिम रखा है, अपने बाप के नाम पर इब्राहिम रखा है। और मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अल्लाह के रसूल की के एक बेटे पैदा हुए थे जो बचपन में दूध पीने के जमाने में वफात भी हो गई थी उनकी। आपने उसी दिन जिस दिन कहा कि आज रात मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मैंने उसका नाम इब्राहिम रखा है, उसी दिन आपने नाम रख दिया था। इसी तरह से अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं अपने भाई को ले गया जो उस दिन पैदा हुआ था। मेरी माँ उम्मे सुलैम ने जन्म दिया था, मैं उनको लेकर के अल्लाह के पास गया। आपने उस बच्चे की तहनीक की। तहनीक कहते हैं कि खजूर चबा करके अल्लाह वसल्लम बच्चे के तालू में लगा देते, इसे तहनीक कहते हैं। तहनीक की और उसका नाम अब्दुल्ला रखा, तो उसी दिन आप ने नाम रख दिया। तो ये जायज़ और दुरुस्त है, नाम चाहे उसी दिन रखें या 7वें दिन रखें या बाद में कभी भी रखें, इसमें कोई हरज की बात नहीं। और दुआ की कहा व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह मैंने इस बच्ची को और इसकी ज़ुर्रियत को, यानी मरियम को और मरियम की ज़ुर्रियत को मैं तेरी पनाह में देती हूँ, शैतान रजीम से, शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। और उनकी दुआ का यह असर है, सही बुखारी के अंदर अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि जितने भी बच्चे पैदा होते हैं हर बच्चे को शैतान छूता है,
جس سے بچہ رونے لگتا ہے، لیکن مریم کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دونوں کو شیطان نے نہیں چھوا، یہ دونوں پیدا ہونے کے لیے نہیں روئے، یہ ان کی ماں کی دعا کا اثر تھا، اور اس وقت اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظر کو قبول کیا اور اس کو بہترین پرورش دی۔ اللہ رب العالمین فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اس نظر کو، اس بچے کو نظر کے طور پر قبول کیا، اور وانبتها نباتا حسنا، اللہ رب العالمین نے اس کی اچھے طریقے سے پرورش کی، یعنی عام بچوں سے وہ زیادہ صحت مند اور بہترین تھی۔ وکفلھا زکریا، چونکہ ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ان کی پرورش ان کے خالو زکریا علیہ السلام نے کیا، جو وقت کے نبی بھی تھے اور بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کی پرورش کا بھی ایک واقعہ ہے کہ کس طرح کی پرورش میں آئی۔ جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تب اسی وقت ہی ان کی والدہ لے جا کر کے دے دی تھی اپنی نظر کے طور پر، یا دودھ وغیرہ چھڑانے کے بعد لے کر گئی تھی۔ مفسرین دونوں طرح کے اقوال کہتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب پیدا ہوئی تبھی اس وقت ہی لے جا کر کے انہوں نے جو مسجد کے اس بیت المقدس کے ذمہ داران تھے ان کے حوالے کر دیا کہ تم اس کی پرورش کرو، یہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے علماء کا کہ نہیں، انہوں نے دودھ وغیرہ پلایا، دودھ پلانے کے بعد تھوڑی ہوشیار ہوئی، سمجھدار ہوئی، تب لے جا کر کے ان کے حوالے کر دیا کہ اس کی تم کفالت کرو، یہ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہے، یہ اللہ کی عبادت کریں گی۔ اور بھی لوگ وہاں عبادت گزار موجود تھے جو بیت المقدس کی صاف صفائی کا بھی خیال کرتے تھے اور اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، تو اپنی باری پر یہ بھی بیت المقدس کی خدمت بھی کریں گے۔ لیکن جب اس کی کفالت کی باری آئی تو دیگر جو وہاں پہلے سے موجود تھے عابدین اور بڑے بڑے علماء، جنہیں وہاں اس دور میں کاہن کہا جاتا تھا، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، تورات کے نسخے لکھتے تھے اور بیت المقدس کی صفائی کرتے تھے، انہوں نے جب دیکھا اس بچی کو تو کہا کہ ہمارے ایک بہت ہی متقی پرہیزگار اور امام کی بیٹی ہے، ان کی اولاد، ہم اس کی پرورش کریں گے، ہم اس کی کفالت کریں گے۔ ہر کوئی اس کو لینے کے لیے آگے بڑھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ میری قریبی رشتہ دار ہے اور میں اس کا خالو ہوں، میرا حق ہے، میں اس کی کفالت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، آپ اس کے حقدار ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ شرط ہمیں حاصل ہو۔ اس طرح سے ان کا گویا کہ اس طرح سے جھگڑا چالو ہو گیا، اختلاف چالو ہو گیا۔ آخر نوبت یہاں تک آئی کہ قرآن اندازی کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی کی، اپنی قلمیں ڈالی کہ کون کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں نازل کرتے اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے۔ کس لیے؟ ایہم یدخل مریم، کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اس لیے وہ لوگ قلمیں ڈال رہے تھے، قرآن اندازی کر رہے تھے۔ یعنی یہ غیب کی خبریں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ تو کس طرح سے قرآن اندازی کی، اس کا تذکرہ یہاں گویا کہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی قلمیں ڈالی۔ اور قلمیں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک قول یہ ملتا ہے کہ وہ جس قلم سے تورات لکھ رہے تھے، ہر کاہن یعنی ہر عالم نے اپنی اپنی قلم وہاں رکھی اور ایک چھوٹے بچے کو بلایا اور کہا کہ اس میں سے کوئی ایک قلم اٹھائے، جیسے قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ تو چھوٹا بچہ آیا اور اس نے زکریا علیہ السلام نے قلم اٹھا لیا۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی قلمیں دریائے اردن میں ڈالی، ایک نہر میں لے جا کر کے ڈالی، کہا کہ چلو اس دریا میں، اس نہر میں اپنی قلم ڈالیں گے، جس کی قلم ڈوب گئی وہ سب، ان سب کو موقع نہیں ملے گا، اور جس کی قلم تیرتی رہی اوپر ان کو موقع ملے گا۔ ایک روایت یہ کہ جس طرف سے دھار بہ رہی ہے پانی کی، اس کے اپوزٹ میں، اس سے الٹا جس کی قلم تیرے گی اور تیر کر آگے جائے گی، اس کو موقع ملے گا، وہ گویا کہ جیتا ہوا مانا جائے گا۔ اور جس کی قلم بہاؤ کے رخ پر جائے گی،
انہیں موقع نہیں ملے گا، وہ گویا کہ ہارے ہوئے مانے جائیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی قلمیں دریا کے اندر ڈالی تو زکریا علیہ السلام کی قلم مخالف سمت میں تیر گئی اور باقی سب کی دوسرے سمت جس سے پانی کا بہاؤ تھا اس طرف چلی گئی۔ خیر قرآن اندازی کیا اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ محترم نے کہا کہ 2-3 بار قرآن اندازی کی، ایک بار اس طرح سے کہ مخالف جنس کی قلم تیرے گی وہ کفالت کرے گا، ایک بار اس طرح سے قرآن اندازی کی کہ نہیں جس کی قلم بہاؤ پر اس پر تیرے گی وہ کفالت کرے گا۔ تو جب یہ شرط کے ساتھ ڈالی گئی تو سب کی قلمیں مخالف جنس میں ہو گئی اور زکریا علیہ السلام کی قلم بہاؤ پر اس پر ہو گئی۔ اس طرح سے موقع انہی کو ملا، اور یہ قرآن اندازی اس شریعت کے اندر بھی جائز ہے۔ کہیں ایسا موقع آئے کہ یہ جوا نہیں ہے، یہ جائز عمل ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس میں کسی کا نقصان بھی نہ ہو، کوئی ایسی چیز کئی لوگ اس سے طلبگار ہوں لیکن کسی ایک کو ہی مل سکتا ہو تو اس کو قرآن اندازی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو سفر میں جاتے تھے اپنی بیویوں کے درمیان قرآن اندازی کرتے تھے، جس کے نام پر قرآن نکلتا تھا ان کو لے کر کے جاتے تھے، باقی سب کو مدینہ کے اندر چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایسے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور پہلی صف میں جگہ پانے میں کیا ثواب ہے تو لوگ اصول نہیں چھوڑیں گے، چاہے انہیں قرآن اندازی کرنی پڑے تو کریں گے۔ یعنی ہر کوئی چاہے گا کہ میں اذان دوں، ہر کوئی چاہے گا پہلی صف میں مجھے جگہ ملے، لوگ اس کے لیے لڑیں گے جھگڑیں گے آگے بڑھنے کے لیے۔ اگر کوئی کہے نہیں میں پہلے آیا تھا، دوسرا کہے میں پہلے آیا تھا، تو کہیں گے چلو قرآن اندازی کرو، پہلے جس کا نام نکلے گا وہ کھڑا ہوگا۔ یہاں تک اگر نوبت آ جائے تو یہ بھی کرنا پڑے تو کریں گے، لیکن پہلی صف میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن چونکہ ہمیں پہلے صف میں کھڑے ہونے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی چھوٹے بچوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور خود پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں جان بوجھ سے۔ ہاں پہلے سے جو موجود ہے اس کا حق ہے، لیکن پہلے سے نہیں بھی رہتے ہیں لوگ اس کی اہمیت نہیں جانتے، خود پیچھے اپنی جگہ بناتے ہیں، پہلے آنے کے باوجود بھی پیچھے جگہ بناتے ہیں۔ یہ بہت ہی معیوب بات ہے، یہ اس کی اہمیت و فضیلت آپ نہیں جانتے اس لیے کرتے ہیں۔ جو آدمی جانے گا وہ پہلے سب میں جگہ بنائے گا۔ خیر یہ دوسری بات بیچ میں آ گئی، بتلانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن اندازی کے ذریعے سے زکریا علیہ السلام کا نام نکلا، اور زکریا علیہ السلام چونکہ ان کے رشتے میں یا تو بہنوئی یعنی بہن کے شوہر یا تو ان کے خالو تھے، زیادہ محمد نے یہی کہا کہ ان کے خالو تھے، یعنی ان کی بیوی اشیاء یہ ان کی خالہ تھی، تو انہوں نے پرورش کی۔ اس طرح سے جس طرح سے دوسرے عابدوں کے لیے کمرے بنے ہوئے تھے، ان کے لیے بھی ایک کمرہ مختص کر دیا گیا اور اس کے اندر رہنے لگی، اللہ کی عبادت کرتی تھی، نماز وغیرہ کی پابندی کرتی تھی، اور جب اپنی باری آتی تھی جا کر صاف صفائی وغیرہ بھی کر دیا کرتے تھے۔ پھر زکریا علیہ السلام ہی اس حجرے کے اندر جایا کرتے تھے ان کے کھانے وغیرہ کی چیزیں لے کر کے، اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب ایک بار نہیں، کلما یعنی جب بھی جاتے تھے، جب اس کے اندر جاتے تھے زکریا علیہ السلام تو دیکھتے تو وہاں پہلے سے کھانے پینے کی چیزیں موجود، وہاں کھانے پینے کی چیزیں پہلے سے موجود ہیں، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ بے موسم کے پھل موجود رہتے تھے، یعنی سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل وہاں موجود رہتے تھے ان کے حجرے کے اندر۔ تو قال یا مریم انا لک ھذا، زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کھانا لانے والا میں، میرے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے، تو یہ کھانا کون پہنچا جاتا ہے، اور وہ بھی بے موسم کا پھل ہے، کون لاتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ؟ تو مریم علیہ السلام نے بے ساختہ کہا قالت هو من عند اللہ، کہا وہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد کی دعا مانگنے کی وہی خواہش ہوئی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ رب العالمین نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، جیسا کہ اس سے پہلے زکریا علیہ السلام کے تذکرے میں آپ سن چکے ہیں۔ تو اس طرح سے مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس طرح سے ان کی کفالت ہوئی، زکریا علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے اور وہ اس کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور اللہ رب العالمین سے بات کرتے ہوئے ان کے پاس جنت سے پھل آتے تھے بے موسم کے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا تھا۔ اور یہ اولیاء کی کرامات میں سے ہے، جس طرح سے انبیاء کو اللہ رب العالمین
بے سبب کی روزی یا دیگر مدد یا دیگر چیزیں عطا کرتا ہے، جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، ایسے نبی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے جب اس طرح سے عادت کے خلاف، سبب کے خلاف کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس کا بھی اہل سنت والجماعت عقیدہ رکھتے ہیں۔ نہ کوئی اللہ کے نبی کے معجزات کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی اولیاء کی کرامات کا انکار کرتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، نہ نبیوں کے معجزات کو مانتے ہیں اور نہ ہی اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں، پھر وہ ایسی چیزوں کی تعبیر کرتے ہیں کہ نہیں وہ تو حقیقت میں نہیں آتے تھے، وہ تو خواب میں آتے تھے، اس طرح سے تعبیر وغیرہ کرتے ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ وہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے واضح باتوں کے خلاف ورزی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہاں رہ رہی تھی کہ دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ وہاں فرشتے ان سے بات بھی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ نبی نے ذکر کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب مرد بھیجے، کوئی عورت کبھی رسول اور نبی نہیں ہوئی۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا، اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد بھیجے، لہذا کبھی کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہوئی۔ ہاں اللہ کے کے بعد ایک عورت نے دعویٰ کیا تھا، سجاح نام کی ایک عورت نے عرب کے اندر دعویٰ کیا تھا۔ اس طرح سے جس نے بھی دعویٰ کیا یہ جھوٹا دعویٰ، جھوٹے مدعی ہیں۔ حقیقت میں وہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی، عبادت گزار تھی، تو فرشتے ان سے بات کرتے تھے۔ فرشتوں نے بہت سارے لوگوں سے گفتگو کی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اللہ نے ان کی طرف وحی کی باقاعدہ کہ اس بچے کو دریا میں ڈال دو۔ ایسے ہی فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے بات کی، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا، یعنی ایک فرشتے کا ذکر نہیں ہے بلکہ ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کئی فرشتوں نے ان سے باتیں کی، فرشتوں نے ان سے باتیں کی۔ اور اسی موقع پر جب وہ بڑی ہوئی، بالغ ہوئی، انہیں ایام حیض شروع ہوئے، تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جیسا کہ سورہ مریم کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ یاد کرو اس وقت کو، کتاب میں اس کا ذکر کرو مریم کا، جب وہ اپنے اہل سے مشرقی جانب الگ ہو گئی۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا، اور لوگوں سے انہوں نے اپنے لیے ایک پردہ کر لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو ہم نے ان کے پاس اپنے روح کو بھیجا، یعنی اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ان کے اندر روح پھونکنے کے لیے، اولاد کی روح پھونکنے کے لیے۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ایک انسان بن کر کے، مکمل انسان بن کے کھڑے ہو گئے۔ وہ دیکھی تو گھبرا گئی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا، کہنے لگی کہ میں تم سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تو مجھے کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ مت کرنا، تکلیف مت پہنچانا، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں۔ علماء نے کہا کہ یہاں پر اس کا بہترین بیان کیا، کہا کہ آپ جب کسی سے خطرہ محسوس کریں تو ڈائریکٹ اس کے اوپر اٹیک نہ کریں، بلکہ پہلے اسے پیار سے سمجھائیں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد کوئی اور ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن پہلے شروع میں آدمی اس طرح سے پیار سے سمجھاتا ہے۔ جب انہوں نے خوف محسوس کیا کہ اس میرے تنہائی کے جگہ میں جہاں میں پردے میں ہوں، یعنی بیت المقدس کے مشرقی جانب جہاں ان کا حجرہ تھا، جہاں وہ عبادت کرتی تھی، وہاں انہوں نے اپنے لیے پردے کا اہتمام کیا۔ تب جب انہیں ایام حیض شروع ہوئے تو وہ وہی جا کر کے پردے کے اندر تھی، گویا کہ جبرائیل اسلام وہی جا کر کے ان کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے جب تنہائی میں اور پھر ان کے مخصوص جگہ میں ایک مرد کو دیکھا تو گھبراہ ہوئی، یہ کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، اور ایسا انسان جس کو وہ جانتی پہچانتی بھی نہیں، اجنبی شخص کہاں سے آ گیا۔ فوراً کی زبان پر جاری ہوا، گھبرا گئی، ڈر گئی۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہے تو میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی مجھے کوئی نقصان مت پہنچانا،
مفسرین کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے جب اتنا سنا کہ وہ اللہ کا ڈر دلا رہی ہیں تو فوراً کانپ اٹھے. اور اللہ کے نیک بندوں کی یہی صفت ہے کہ جب انہیں کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو ڈر جاتے ہیں، وہ کانپ اٹھتے. چنانچہ انہوں نے فوراً اپنے اصلی شکل میں آ گئے اور کہا کہ دیکھو میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. لأہب لک غلاما زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ اولاد دو. تو بڑی حیران ہوئی، کہا کہ مجھے اولاد کہاں سے ہوگی؟ قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، مجھے اولاد کہاں سے ہو سکتی؟ نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں، مجھے اولاد کہاں سے ہو سکتی؟ بڑی حیرانی کے ساتھ انہوں نے پوچھا. آخر جب جبریل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کا فیصلہ سنایا کہ دیکھیں قال کذالک، تمہارے رب نے یہ کہا کہ ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی حی، تمہارے رب نے کہا کہ یہ مجھ پر بڑا آسان ہے، تمہارے سوچنے کے حساب سے کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے ہی بچے ہوتے ہیں، تو تمہارے حساب سے تو ناممکن لگ رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ آسان ہے. اور اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلْنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک نشانی دکھائے، اپنے قدرت کی ایک نشانی اسے بنانے والے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے یہ ایک رحمت ہے، یہ تمہارے لیے بھی رحمت ہوگا، لوگوں کے لیے بھی رحمت ہوگا. اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو رحمت قرار دیا، فرمایا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی ہو کر رہے گا. چنانچہ اللہ کی نیک بندی، اللہ کی وعدہ گزار بندی، جو اللہ کا فیصلہ جو اللہ کی طرف سے صادر ہو چکا ہو، ان سے کوئی رائے مشورہ نہ مانگا جا رہا ہو، تو انہیں انکار کی ضرورت نہیں ہو سکتی. چنانچہ سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا اور مان لیا، تسلیم کر لیا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے چاہا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. فحملته، تو حاملہ ہو گئی. کس طرح سے؟ جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان کے اندر پھونک ماری اور وہ روح منتقل ہوتے ہوئے ان کے پیٹ کے اندر گئی اور وہ وہی ان کا حیض کا خون بند ہو گیا اور وہ حاملہ ہو گئی. مفسرین نے یہ کہا کہ ان کے گریبان میں کپڑے کے اندر پھونک ماری تھی یا ان کے منہ کے اندر پھونک ماری تھی جس سے وہ حاملہ ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص روح تھی، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا ہے. اللہ کا ایک کلمہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بارے میں کہ اذا اراد ان یقول له کن فیکون، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ایسے اللہ کا ایک کلمہ تھا کہ اللہ نے انہیں کسی باپ کے ذریعہ نہیں بلکہ اپنے کلمے کن کے ذریعے سے اللہ نے پیدا کیا، تو انہیں اللہ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کے خاص روح ہیں. اور اسی لیے دیکھیں گے کہ جتنے لوگوں کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان کے باپ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب نام لیا جاتا ہے تو ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی جاتی ہے، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ ان کے باپ تھے ہی نہیں. خیر اس کے بعد جب وہ حاملہ ہوئی اور اپنے گھر کے اندر رہنے لگی تو بڑی گھبراہٹ کا عالم، لوگ بھی دیکھے تو لوگ الزام لگانے لگے، طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، پریشان ہو گئی کہ کیا کریں. یہاں تک کہ انہوں نے وہ حجرہ چھوڑ دیا اور سب سے نکل کر کے دور چلی گئی. بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور ایک جگہ چلی گئی کہ بس اب جہاں جا سکوں وہاں جا کر کے اپنے آپ کو چھپا لوں تاکہ لوگوں کی باتیں نہ سننی پڑے نہ سہنی پڑے کہ مریم تم نے کیا کیا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ وہی ایک عبادت گزار جن کا نام یوسف نجار تھا، اس کی طرف تہمت لگانے لگے کہ یوسف نجار کا یہ بچہ ہے. آخر وہ وہاں سے نکل کے چلی گئی تو ایک جگہ گئی جس کا نام ہے بیت اللحم، جہاں بعد میں کسی بادشاہ نے ایک بہترین عمارت بھی بنا دی ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے. تو بیت اللحم میں وہ چلی گئی اور وہاں جب انہیں درد ذہ اٹھا تو ایک کھجور کے درخت کے پاس جا کر کے انہوں نے پناہ لی. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، انہیں درد ذہ جب اٹھا بچے کی پیدائش کا درد، تو وہ درد کے مارے بے چین ہو کر کے کھجور کے تنے کے پاس چلی گئی اور وہاں جا کر کے
حسرت و افسوس کے ساتھ اس درد کو برداشت کرتے ہوئے کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یہ دن تو نہ دیکھنے پڑتے۔ یعنی ایک طرف تو حمل کی تکلیف، بچے کی پیدائش کی تکلیف جو ماں برداشت کرتی وہ تھی، اور دوسرے ان کے ذہن اور دماغ میں جو خیالات چل رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک پاکیزہ پاکباز عورت اللہ کے پاس گزار بندی، اور یاد رکھیں کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگانا یہ کوئی معمولی کام نہیں، یہ کبیرہ گناہوں بلکہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے، اور خصوصی طور پر جب وہ عورت وہ الزام ایک عورت کے اوپر ہو اور عورت بھی پاکباز ہو تو اسے جس قدر ذہنی تکلیف ہو سکتی ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اس 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورت پر زنا کی تہمت لگانا۔ یوں تو کسی بھی مرد پر، کسی بھی عورت پر، کسی پر تہمت لگانا سب ہلاک کرنے والا گناہ ہے، لیکن خصوصی طور پر پاک دامن بھولی بھالی عورت پر کہا گیا ہے، اس لیے کہا گیا کہ اسے زیادہ تکلیف ہوگی۔ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کو زیادہ تکلیف ہوگی، اور عورتوں میں بھی جو زیادہ پاکیزہ ہوگی ان کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ کسی مرد کو بھی کوئی اگر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے تو بھی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر وہ گواہ نہیں پیش کرتا ہے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کی گواہی اس کے بعد کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کسی کے اوپر الزام لگانا یہ بذات خود بڑا گناہ ہے، اور خاص طور پر جب اللہ کی نیک بندی پاکیزہ اور مومنہ اور بھولی بھالی عورت ہو، ایسے وہ الزام لگانا یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس تکلیف کو سوچ سوچ سے پریشان تھی، اور تمنا کی انہوں نے کہ اے کاش کہ میں مر گئی ہوتی۔ حالانکہ مومن جلدی موت کی تمنا نہیں کرتا ہے، وہ جانتا ہے دنیا آزمائش کی جگہ ہر آزمائش سے گزرتا ہے، لیکن جلدی موت نہیں مانگتا ہے۔ بہت ہی جب سخت حالات انسان کی برداشت سے باہر ہو جائے تو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ اللہم احییتنی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اے میرے رب جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو مجھے زندہ رکھ، جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔ ڈائریکٹ موت کی دعا نہیں مانگ سکتے، لیکن دیکھیں کتنی تکلیف انہیں رہی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی اور كنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا تھا، جو انہیں مقام مرتبہ دینا چاہتا تھا، وہ ہو کر رہا کہ انسان جب پاکباز ہو تو اسے اللہ رب العالمین کے فیصلے پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وقت آنے پر اس کو بری بھی کر دیتا ہے اور اس کو مقام بھی دیتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ چنانچہ وہ بچہ پیدا ہو کر رہا، اور اللہ رب العالمین نے انتظام کیا کہ وہاں کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ ان کے لیے وہاں ایک نہر جاری کر دی، ایک چشمہ جاری کر دیا، کہا اس چشمے کا پانی پیو، اور جس کھجور کے تنے کے بعد بیٹھی تھی کہا اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ اور اس سے تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ خود بھی الیک بجد النخل تساقط علیک رطبا جنیا، یہ اللہ رب العالمین نے انتظام کیا ان کے لیے کہ وہاں ان کے لیے پینے کے لیے پانی کا چشمہ جاری کیا، اور کھجور کے تنے کو ہلا کر کے انہیں کھجور حاصل کرنے کی تلقین کی کہ اس طرح سے حاصل کرو، اور اس کے بعد پھر جب بچہ پیدا ہو تو اس کے بعد آگے کی رہنمائی کی، جس سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ٹھنڈی کا موسم تھا۔ آپ دیکھیں دسمبر کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو کرسمس منایا جاتا ہے، ان کی پیدائش کا ڈے منایا جاتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں آتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں کھجور کے درخت پر پھل نہیں لگے ہوتے ہیں، کھجور ایسا پھل ہے جو گرمی میں پکتا ہے، گرمی میں آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ مگر جو ٹھنڈی کا موسم ہے اس پر کھجور نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن جب تم ہلاؤ گے تو اللہ تمہیں اس کے اندر سے دے گا۔ دوسری بات یہ قابل غور ہے کہ کھجور کا تنا ایسا درخت ہوتا ہے کھجور کا کہ جسے ہلا کر کے آپ پھل نہیں گرا سکتے۔ دوسرے درخت ہوتے ہیں کہ ان کی ٹہنیاں ہلائی جائیں تو پھل گرتے، لیکن وہ اتنا سخت اور مضبوط ہوتا ہے کہ وہ ہلتا نہیں جلدی، اور اس کے اسی تنے میں ہی کھجور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ ایک کمزور عورت اور وہ بھی حاملہ جس کو جو درد سے مبتلا ہو اسے کہا جا رہا ہے کہ کھجور کا تنا ہلاؤ۔ تو اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہو، جس طرح سے بھی دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا حکم یہ بھی ہے کہ تم اسباب اختیار کرنے میں کوتاہی مت کرو۔
जितना तुम्हारी ताकत है, जितने तुम्हारे असबाब है, उसका इस्तेमाल करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, अल्लाह तुम्हें देगा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा को बनाया तो अल्लाह ने कहा कि अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में हज का ऐलान करो, यातूका रिजालुन अला कुल्लि ज़ामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? कहा तुम पुकारो, पहुंचाना मेरा काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी आवाज़ को इस तरह से पहुंचाई कि क़यामत तक जितने लोगों के नसीब में हज लिखा है सब तक वो आवाज़ पहुंची, सबने लब्बैक कहा, और जितने लोगों ने लब्बैक कहा वो सब वहां जरूर हाजिर होंगे। तो अल्लाह का हुक्म यह है कि आप असबाब को इख्तियार करें, जितना आपके पास है अपनी ताकत आप लगाएं। उनसे कहा गया, इससे मुतालबा ये किया गया कि आप दरख्त को हिलाओ, खजूर का गिराना वो हमारे इख्तियार में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजाम किया, उन्हें दिया। अल्लाह ताला बगैर असबाब नहीं दे सकता था, लेकिन बंदों को ये सबक देना मकसूद है कि बंदे अल्लाह को भरोसा इस तरह से करके असबाब को छोड़ करके ना बैठ जाए, बल्कि अपने असबाब को इख्तियार करें, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करें। तीसरी और आखिरी बात ये कि खजूर ये हामला औरतों के लिए बड़ा मुफीद है, और उनके दर्जे के बाद, पैदाइश के बाद आमतौर पर देखेंगे खजूर का ही शीरा वगैरह बना करके उन्हें दिया जाता है, जो उनके लिए बड़ा मुफीद है इसका इस्तेमाल। और खजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक अजीम नेमत। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उन्हें हुक्म दिया गया कि तुम इस बच्चे को लेकर के जाओ, और जब कोई पूछेगा तो तुम कुछ मत कहना, तुम कह देना कि इन्नी नज़रतु लिर्रहमान सौमन फलन उकल्लिमुल यौमा इंसिया, मैंने रहमान के लिए रोजे की नजर मानी है, मैं किसी से बात नहीं कर सकता, ये कह देना। उनकी शरीयत के अंदर चुप का रोजा भी होता था, इस शरीयत के अंदर नहीं है कोई आदमी खामोशी का रोजा रखे और कहे मैं बात नहीं करूंगा। उनकी शरीयत के अंदर था, चुनांचे उन्होंने रोजा रख लिया और कहा कि मैं बात नहीं करूंगी। जब कौम के पास लेकर के आई ईसा अलैहिस्सलाम को, तो कौम के लोगों ने देखा तो तरह तरह की बातें करने लगे। फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलुहु, मरियम अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम को उठाए हुए गोद में अपनी कौम के पास आई। क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैअन फ़रिय्या, लोगों ने देखा तो कहा कि ऐ मरियम ये तुमने क्या किया, तुमने बहुत बुरा काम किया है। या उख्त हारून, ऐ हारून की बहन, मा कान अबूकी इम्रअतन व मा कानत उम्मुकी बग़िया, न तो तुम्हारा बाप बुरा आदमी था, न तुम्हारी माँ बदकार थी, ये तुमने क्या कर दिया। फ़अशारत इलैहि, तो उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, कहा मैं कुछ नहीं कह सकती, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकती, बच्चे से पूछो, बच्चे से इशारा कर दिया। फ़अशारत इलैहि, इशारा किया बच्चे की तरफ। काल, उन्होंने कहा कि एक तो इतना बुरा काम करके है, ऊपर से हमसे मजाक कर रहे हो, कह बच्चे से पूछी, अभी पैदा हुआ बच्चा, अभी गोद में है, अभी दूध पी रहा, वो बच्चा क्या बात करेगा। काल कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़ी महदि सबीया, कहा हम उस बच्चे से कैसे बात करें जो अभी गोद में है। उनका ये कहना था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान खोली। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं। लोग सुन करके दंग रह गए, हैरान रह गए कि माँ की गोद में अभी पैदा हुआ बच्चा है, छोटा बच्चा है, और वो बात कर रहा है। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने वही एक मरतबा माँ की गोद में बात की, ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद हमेशा करते थे, वही एक मरतबा। और सबसे पहला कलमा जो उन्होंने कहा, बड़ा प्यारा जुमला कहा, इन्नी अब्दुल्लाह। इसमें जहां उस जमाने के मरियम अलैहिस्सलाम को इल्जाम लगाने वालों का जवाब है कि मेरी माँ कोई बदकार औरत नहीं, मैं अल्लाह की खास मिसाल, मैं अल्लाह का बंदा हूं। वही बाद में उनके ताल्लुक से जो लोग गुमराह हो रहे हैं और उन्हें अल्लाह या अल्लाह का बेटा करार दे रहे हैं, उनका भी जवाब मौजूद है कि मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानी किताब व जअलनी नबिय्या, मुझे अल्लाह किताब देगा और मुझे नबी बनाएगा। ये बातें की उन्होंने। व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और अल्लाह ताला मुझे मुबारक बनाएगा, मैं जहां भी रहूं मैं मुबारक हूं। व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, और अल्लाह ने मुझे नमाज और रोजे की, नमाज और ज़कात की ताकीद की है, वसीयत की है, जब तक मैं जिंदा रहूं। और तमाम नबियों की बुनियादी तालीमात रही है नमाज और ज़कात। आप देखें इससे नमाज और ज़कात की अहमियत मालूम होती है। वह औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुम्तु हय्या, नमाज और ज़कात की वसीयत की है, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं। वह बर्रम बिवालिदती, और मैं अपने वालिदा का फरमाबरदार हूं। वालिदैन नहीं कहा क्योंकि वालिदैन की फरमाबरदारी दोनों की वाजिब है, लेकिन उनके पास वालिद थे ही नहीं, सिर्फ वालिदा थी, इसलिए कहा वह बर्रम बिवालिदती, मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि मैं अपने वालिदा का फरमाबरदार रहूंगा, उनकी फरमाबरदारी का मुझे वसीयत की अल्लाह ने।
वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या, अल्लाह ने मुझे सरकश और सख्त दिल नहीं बनाया, बदबख्त नहीं बनाया। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या। अल्लाह ने फरमाया कि ये भी कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने कि मुझ पर सलामती है उस दिन यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ, व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा किया जाऊंगा। तीनों मुझ पर तीनों वक्त में। मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये तीन औकात इंसान की जिंदगी में बड़ी घबराहट के होते हैं। इंसान जब पैदा होता है तो एक जगह जहां वो 9 महीने तक था वहां मानूस, वहां से मानूस था, वहां से जब वो नई दुनिया में आता है तो उसे घबराहट होती है। और दूसरा, जब उसकी मौत का वक्त होता है, फरिश्तों को देखता है, ऐसी मखलूक उसने अब तक नहीं देखी थी, अब पहली बार वो देख रहा है, तो पहली बार एक नई जगह छोड़ करके नई जगह में आता है, तब वो घबराहट होती है। अल्लाह ने फरमाया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु, जब मैं पैदा हुआ उस वक्त मुझ पर सलाम, मुझे घबराहट नहीं। जब फरिश्तों को मैं देखूंगा मौत के वक्त, उस वक्त मुझे घबराहट नहीं होगी। वह यौम उबअसु हय्या, और जब मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा तब भी मुझसे घबराहट नहीं होगी। यानी इंसान जब मैदान महशर में होगा उस वक्त भी बड़ी घबराहट का आलम होगा। तो तीनों मौके पर अल्लाह ने मुझे घबराहट से महफूज रखा है। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका ईसा इब्न मरियम, ये है ईसा इब्न मरियम की हकीकत, क़ौलुल हक़्क़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून, ये वो सच्ची बात है जिसके बारे में लोग शक में मुब्तला है। इस तरह से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का, मौजूदा पैदाइश का अल्लाह ने तज़किरा किया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश थी जो बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किया और उन्हें बचपन में बोलने की तौफीक दी। अल्लाह ने फरमाया कि 3 बच्चे हैं जिन्होंने बचपन में कलाम किया है। एक यही ईसा अलैहिस्सलाम है और दूसरे एक बनी इस्राइल का एक राहिब था जिसका नाम था जुरैज। वो अपनी मां की थोड़ी सी बात ना मानने की वजह से आजमाइश में मुब्तला कर दिए गए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको आजमाइश से इस तरह से निकाला था कि जिस औरत ने अपने नाजायज बच्चे का निस्बत उनकी तरफ की थी और इल्जाम लगाया था कि ये जुरैज का बच्चा है, उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ के उस बच्चे से कहा कि बता तेरा बाप कौन है, तो उसने बताया कि फलां चरवाहा है। इस तरह से उस बच्चे ने गुफ्तगू की थी गोद में। और तीसरा, एक ऐसी औरत जो दुनिया के माल की तरफ माइल थी, तो उसके बच्चे को अल्लाह ताला ने दूध पीते में बोलने की तौफीक दी थी कि बच्चे को दूध पिला रही थी और देखी कि एक घुड़सवार जा रहा है, तो उसने कहा कि अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा बनाना। बच्चे ने छाती छोड़ी मुंह की और माँ की छाती छोड़ी और कहा कि अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना, और फिर दूध पीने लगा। फिर थोड़ी देर में माँ ने देखा कि एक लौंडी है, उसको लोग मार रहे हैं, उसके ऊपर ज़िना का इल्जाम लगा रहे हैं, तो कहा अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसा ना बनाना। तो बच्चे ने फौरन दूध छोड़ा और कहा कि अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाना। यानी वो औरत, वो लौंडी जो थी वो बरी थी, वो पाकदामन थी, लोग उससे झूठा इल्जाम लगा रहे थे। तो बच्चे ने कहा कि मुझे पाकदामन बनाना, ऐसा बनाना। और जो घोड़सवार जा रहा है उसके लिए माँ ने दुआ की थी, उसके लिए वो ये था कि वो सरकस आदमी था, जालिम आदमी था, दिखने में बड़े ठाट बाट भी दिख रहा था, लेकिन वो जालिम आदमी था। तो बच्चे ने चाहा अल्लाह से दुआ की अल्लाह मुझे ऐसा ना बनाना, जालिम ना बनाना। फिर 3 बच्चों ने माँ की गोद में बात की। इंशाअल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मजीद बातें अगले दर्स में हम सुनेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत पर कमा को यकीन रखने की तौफीक फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको हमारे ईमान में इजाफा फरमाए और मरतबे तक हमें ईमान पर कायम रखे, और दुनिया आखिरत की फितनत से बचाए, जन्नत फितनत से हमारा ठिकाना बनाए, जहन्नम के अज़ाब से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।